رب سے کہا کہ اپنے بہنوں سے محبت کیا کرو، اپنی بہنوں کے گھروں پہ جایا کرو. بہن اگر بڑی ہے اور تمہارے سر سے تمہارے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ بڑی بہن ماں کا رول ادا کرتی ہے، اور بہن اگر چھوٹی ہے تو تم اس کے لیے باپ کا رول ادا کرو. چونکہ اگر تم اس سے نظریں پھیرو گے تو پھر بہن گھر پہ کسے منہ دکھانے کے لیے آئے گی؟ اور بہنیں ہیں کچھ چوک بھی ہو جاتی ہے تو نظر انداز کرو، چونکہ تم اس کے لیے یا تو داخل ہو یا پھر باپ داخل ہو. یہ میں نے آپ کو وہاں ترکی کے حوالے سے بتا رہا تھا تو یہ بات آ گئی. ایک منظر اور پھر میں تقریر ختم کروں، چونکہ ہمارے خطیب خصوصی اور میری بھی آج پہلی ملاقات ہے. قاری صاحب راستے میں بڑا ذکر کر رہے تھے، ماشاءاللہ چترویدی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کو سنائیں گے اور بہت اچھے انداز میں سنائیں گے. میری تو پہلی ہی ملاقات ہے. خیر ہمارے علاقے میں آئے ہیں، ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم صحیح وقت پر حضرت کا خطاب کرائیں، چونکہ ہم بھی بہار بنگال جاتے ہیں. حالانکہ بہار کے بارے میں یہاں پتہ نہیں کیسا تصور ہے، مگر سلیم بھائی بیٹھے، قاری صاحب بیٹھے، خدا کی قسم ہم تو بھائی جب بھی بہار گئے، بنگال گئے، اڑیسہ گئے، ہمیں تو بڑا پیار ملا. ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ صوبہ بدل گیا ہے، بس ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا مطلب سفر زیادہ لمبا ہو گیا ہے سلیم بھائی، ورنہ بڑا پیار ملتا ہے بہار بنگال میں. تو ہمارے علاقے میں بہار سے آئے ہیں، انشاءاللہ بہار بھی دکھائیں گے. بس یہ بات پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں. ایک منظر ترکی میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایک بچہ 48 گھنٹے کے بعد، کتنے گھنٹے کے بعد؟ اونچا بولو نا، کتنے گھنٹے کے بعد؟ 48 گھنٹے کے بعد وہ بچہ ملبے سے برآمد ہوا. اور دیکھو ملبے سے برآمد ہونے کے بعد 48 گھنٹہ کتنا ہوتا ہے؟ 48 گھنٹہ بچہ بتاؤ دودھ بھی نہیں پیا، مگر میرے خدا کی شان دیکھو، وہ بچہ انگوٹھے کو اپنے منہ میں کیے ہوئے تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انگوٹھے کو اس بچے کی زندگی کا ذریعہ بنا دیا، اور اس انگوٹھے سے اس بچے کو آکسیجن مل رہا تھا. وہ بچہ زندہ رہا 48 گھنٹے کے بعد ملبے میں دبا ہوا ہے. او یار تمہیں یہی تو سمجھا رہا ہوں، ادھر ادھر بھٹکتے ہو، تہجد کے سجدوں میں اسے یاد کر کے تو دیکھو، پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکا کے تو دیکھو. قسیم الحق کی طرح تم بھی اپنے والدین مرحومین کے لیے اصحال ثواب کر کے تو دیکھو. جب کوئی سہارا نہ ہونا تب بھی میرے خدا کی رحمت کہتی ہو بندے میں ہوں نا تیرے لیے، تو آ تو صحیح میری چوکھٹ کی طرف. ساری چیزیں اللہ کو یاد کرتی ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا چاہیے. یہ زمین، ان پہ ختم کر رہا ہوں تقریر، اس کے بعد پھر قاری صاحب اب نظامت کریں گے. یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو ہے مسیح. آپ بھی پڑھیں گے چونکہ یہ ترکستان کے زلزلے کا میں ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہداء ہیں سب کے درجات کو بلند فرمائے، جو بچ گئے ہیں مالک ان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو توفیق دے ہم سب خوب ان کی مدد کریں. مغفرت کرنا بھی مدد ہی کا طریقہ ہوتا ہے. سارے لوگ اپنے مالک کو یاد کریں، پڑھیں سارے لوگ. یہ زمین آسمان چاند تاروں میں تو مصیبت زدو غم کے ماروں میں تو جس طرف دیکھیے بس نظر آئے تو تیرا جلوہ خدا پھیلا ہے چار سو. اللہ 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 دل کے ساتھ پکارو. دیکھو وہی خدا ہے جس نے 48 گھنٹے تک اس بچے کو زندہ رکھا. وہی خدا ہے جس نے باپ کے سائے کے نیچے بچے کو زندہ رکھا. وہی خدا ہے جو اتنے گناہ، ہمارے کتنے گناہ ہیں مگر پھر بھی ہماری شکلیں اس نے نہیں بگڑنے دی. یہ اسی کا کرم ہے. اس کو دل کے ساتھ یاد کرو، نہ جانے کون دیوانہ بیٹھا ہوگا اور اس کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. دل کے ساتھ مالک کو پکارو. اجتماعی دعا سمجھ لو اس کو، اجتماعی طور پہ خدا کو یاد کرنا سمجھو. پڑھو سارے لوگ، ہماری مائیں بہنیں آہستہ آواز میں، آپ لوگ بلند آواز میں پڑھیں. اللہ اللہ اللہ، ذرا بلند آواز سے اللہ 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 اللہ. پوچھ
پوچھا گل سے یہ میں نے کہ خوب روح تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ و بو اللہ اپنے بچوں کو یاد کرا دینا. اب گانے مست پڑھ بھی آج پہلی دفعہ رہا ہوں. عرض کی میں نے سنبل سے موشوبو صبح کو کہہ کے شبنم سے تازہ وضو جھوم کے کون سا ذکر کرتا ہے تو سن کے کہنے آخری شعر پہ تقریر ختم. جب کہا میں نے بلبل سے خوشگولو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو دیکھ کر گل کسی یاد کرتا ہے تو وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ زور سے اللہ